السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العمران ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے اور اس کی 1 سے لے کر 9 آیات کا ہم نے کل دیکھا تھا، اس کی ترجمہ اور تفسیر، اور آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 سے لے کر 20 تک میرا ارادہ ہے، تو دیکھتے ہیں ہم کتنا آج ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
واللہ بصیر بالعباد۔ اب اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کل ہم نے سورہ آل عمران جب شروع کی تھی تو اس کے آغاز میں ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ ایک پیئر ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کے اندر بھی جس طرح سے اہل کتاب پہ اتمام حجت چل رہا ہے، تو سورہ بقرہ میں اس کا فوکس یہود کے اوپر تھا، اور اس کے بعد اب سورہ آل عمران میں اس کا فوکس زیادہ نصارہ کی طرف یا عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں ان کی طرف ہو جائے گا، اور جن کی بعثت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش تقریباً 500 سال پہلے ہوئی تھی، اور وہ آئے تھے حضرت عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کے، تو اب ان کے اوپر حق سچ کو پوری طرح سے واضح کیا جائے گا، اور اس کی تمہید شروع ہوئی تھی، اور تمہید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں قرآن کا سٹرکچر ہے کیا، کہ قرآن میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک اس میں محکمات ہیں جس میں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور دوسری ہیں متشابہات، کہ اس میں مثالیں تمثیل کی اس میں بنیاد پہ چیزیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس کی حقیقت ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہوئی، جس طرح سے دوزخ اور جنت کا کوئی تصور ہے، جس طرح سے آخرت کا تصور ہے، جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں تمثیل کی صورت میں بتایا گیا ہے۔ اب جن کو جو حق سچ کے متلاشی ہوتے ہیں تو ان کو وہ اس میں سے مقصد پا لیتے ہیں، تو نصارہ کا یہ تھا کہ وہ اس تمثیل کے پیچھے ہی پڑ جاتے تھے کہ نہیں یہ ہمیں سمجھاؤ یہ بات کیا کی گئی ہے، یا اس کے اندر ہے کیا، یا وہ ساری چیز، تو اس میں پھر انہوں نے آگے چیزیں بتائیں کہ جو حق سچ کے متلاشی ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ نہیں ان کو تمثیل میں حقیقت سمجھائی جائے۔ پھر جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی یہ دعا کرتے ہیں اور دعا اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، تو پھر کہیں اب ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، اور تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اور تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ اس میں جو ایک چیز بتانے والی یہ ہے کہ جو کفر یا کافر کی جو ٹرم قرآن کی اصطلاح میں جب اس میں دیکھا جائے تو جس طرح سے یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ جن کے پاس حق سچ آ گیا، جن کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی، لیکن انہوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، حق سچ آنے کے باوجود اب اس کو مانیں گے نہیں، تو وہ بنیادی طور پر کفر کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں کو بھی اکثر ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ حدیث نظروں سے گزری ہوگی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی کہ اس کو پتہ ہے نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ ایمان لا چکا ہوا ہے، اس کو ساری چیزیں آئیڈیا ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کے جب یہ کام کرتا ہے تو کفر۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو اکثر اوقات ان لوگوں پر بھی آگے کر لیا جاتا ہے جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو عموماً ناسمجھی کی بنیاد پہ ہم ان کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان ہے اور دوسرے کافر ہیں، جبکہ جو صحیح ٹرمنالوجی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے اور غیر مسلم، اور کفر یا کافر وہ ہے جس کے پاس حقیقت پہنچ چکی تھی اور اس نے پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا اور جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا دیا۔ اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب جن تک حقیقت پہنچ گئی ہے ان کو اب جب اللہ کے ہاں ان کا مال بھی کچھ کام نہ دے گا اور نہ ہی اولاد کام دے گی۔ تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ 2 چیزیں ہیں جن پہ ہماری محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں اکثر اوقات اللہ کی طرف سے جو عائد کی گئی حدود ہیں وہ بھی انسان کراس کر لیتا ہے۔ تو ساری چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، اولاد ہونا بری بات نہیں ہے یا مال ہونا بری بات نہیں ہے،
لیکن وجہ اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی یہ جو سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے جو گروہ ہے، یہ اب کیوں نہیں اب بات مان رہے آپ کی، یا یہ جو کفر کا رویہ اختیار کیا ہوئے ہیں کہ ان کے آگے یہ اولاد اور مال کی جو محبت ہے وہ آڑے آ رہی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر ان کو خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ان کو مال بھی چھوڑنا پڑے گا، یا اولاد کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر آگے مثال کیا دی جا رہی ہے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انجام کے بارے میں اشارہ کر دیا، یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا یا پہلی دفعہ اس طرح کی چیز سب ان کے سامنے آ رہی ہوئی ہے، جبکہ یہ خود یہود جو ہیں یا بنی اسرائیل ہیں وہ اس طرح اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کے جو سارے واقعات ہوئے تھے، کہ حضرت موسیٰ نے جا کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ان کو بتائیں، ان کو چیزیں دکھائیں، معجزات ہوئے، اپنے عصا سے وہ جو اژدہا بننا اور ساری بھری ایک محل کے اندر یہ سارے واقعات ہونا، اس کے علاوہ باقی اور معجزات ہونا، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا، ان کو حق بات کا پتہ چل گیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی تھی، کفر کا رویہ اختیار کیا تھا، تو ان کو بھی اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا جیسے ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، جس طرح سے فرعون اور اس کا ساتھیوں کا بھی ہوا تھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے پھر آیات الہی کو جھٹلایا تھا، اور جب آیات الہی کو جھٹلایا تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ جو حق کی بات کی گئی ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ذرا سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جو کہ چل رہے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے طبعی قوانین ہیں، اور طبعی قوانین کو میں آسان لفظوں میں کہوں تو وہ جس طرح سے وہ جس کا علم انسان کو دیا گیا ہے، یا وہ 2+2 والے قوانین ہیں کہ جس میں آپ یہ کام کرو تو اس کا نتیجہ فوراً نکل آتا ہے۔ جس طرح سے ہم آگ جلائیں تو فوراً شعلہ بھڑکے گا، اور کپڑا ہے یا کچھ ہے اس کو آگ لگ جائے گی، کچھ چیزیں ان کو آگ نہیں لگتی۔ تو یہ سارے قوانین ہیں جو انسان کو سمجھ بھی آ جاتی ہیں، اور جب انسان کرتا ہے یہ والے ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، تو بالکل نتیجہ اس کے مطابق نکلتا ہے۔ لیکن کچھ دوسرے قوانین ہیں جن کا نتیجہ ابھی نہیں ملے گا، جن کا نتیجہ پھر ایک دن مقرر ہے، یوم الدین جس کو کہتے ہیں، کہ وہ سزا و جزا کا دن، جب اس پہ پھر حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس میں پھر انسان کے دل میں ابھی یہ چیز آ جاتی ہے، یا ذہن میں اس طرح سے آ جاتا ہے کہ یہ عدل و انصاف پہ نہیں بنی ہوئی۔ عدل و انصاف اس طرح سے نہیں بنی ہوئی کہ کہیں پہ بچے بیمار پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو بیماری کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو کوئی اور مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں، کسی کے پاس فائنینشیل کوئی اتنے مسئلے پیش آ رہے ہیں، انسان غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، ہم نیک راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہونا تو یہی چاہ کہ بھئی ہم خیر کریں، ہم کوئی اچھا کام کریں تو فوراً ہمیں نتیجہ بھی نظر آ جائے، یا اگر کوئی برا کام کرے تو فوراً اس کی پکڑ بھی ہو جانی چاہیے۔ لیکن اس پہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ ان کو اللہ سخت سزا دے گا، لیکن اس کا ٹائم آنے پر، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے اس پہ اصول پہ بنی ہے، تو اس آزمائش کے اصول کو سامنے رکھیں تو یہ والی چیز پھر اس دنیا میں ہونا پھر ریکوائرمنٹ تھی ہی نہیں کہ اس دنیا میں ہی انسان کو سارا کچھ دکھا دیا جائے، تو پھر یہ آزمائش کی ہی ایک کسوٹی ہے جس کی بنیاد پہ پھر آخرت میں اس پہ حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اب جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، اور وہ ابھی تو شاید نظر آ رہا ہے کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، ان کو ساری آسائشیں مل رہی ہیں، ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، یا سارا کچھ ہو، لیکن یہ ساتھ ہی بتا دیا کہ حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بھی چیز بتا دی کہ اب جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے نزدیک تو شاید بہت دور کی بات لگ رہی ہو کہ کب ہوگی یوم آخرت، کب سارا کچھ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بالکل وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے جب مغلوب بھی ہو جائیں گے اور پھر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور مغلوب ہو جانے کی جو بات کی ہے اس کی نشانی اگلی آیات میں پھر بتا دی کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں، ان کے غزوہ بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، دو گروہ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا، بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ پیش بھی آ چکا ہوا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر ہو چکے بھی ہے، اور ایک طرح سے وہ لوگ دیکھ بھی چکے ہوئے ہیں کہ اس میں جب قریش مکہ کے ساتھ جب یہ مارکا پیش آیا تھا تو اس میں 313 کے لگ بھگ مسلمان تھے، اور ادھر ان کا لگ بھگ 1000 لوگوں کا ایک وہ گروہ تھا جو کہ آیا تھا، اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ یہاں ترجمے میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تو غامدی صاحب اور ابو لالا مودودی صاحب کی، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نشانی خاص طور پہ بتائی ہے وہ اصل میں آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کافر گروہ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ جب فرشتے بھی مدد کو آپ پہنچے تھے تو جب یہ صفیں بن رہی تھیں تو ان کو یہ لگا تھا کہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے فرشتوں کو انکلوڈ کر کے وہ لگ بھگ 2000 کے قریب ہے، یعنی کہ ان سے بھی دگنا ہے۔ اور یہی چیز قریش کی مروبیت اور اس کے نتیجے میں ان کی شکست کا باعث بن گئی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ پھر جب فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور فرشتوں کی کمک پہنچ گئی تھی، اور پھر دیکھنے والوں نے یعنی کہ کافروں کے گروہ نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ وہ تعداد میں ڈبل تھے۔ اور بصیرت کی نگاہ دیکھنے والے یہی کہ ایک تو یہ آنکھیں ہیں جو کہ اس دنیا کا مشاہدہ کر رہی ہیں، اور ایک وہ پھر آنکھیں ہیں جو کہ اس دنیا میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بصیرت کی نگاہ ہے، اور یہ ہونا اس میں پھر ضروری اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے پھر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ جو بصیرت کی نگاہ یا دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس مقابلے میں بھی یہ والی چیز چھپی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بڑا سبق تھا۔ پھر لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب کم و بیش اب ادھر عربوں کے ان کے قبائلی اس ٹائم کے وقت کو بھی دیکھا جائے اور وہ چیزیں دیکھی جائیں، اور ایون آج کے ٹائم کو بھی دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں چیز بالکل سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ انسان کے لیے اس چند روزہ زندگی جس کو ہم بہت لمبا کنسیڈر کرتے ہیں، وہ جو چند روزہ بیسیکلی کی زندگی ہے اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہیں جو کہ اس زندگی کا سر و سامان ہے، جس میں ہم اس دنیا میں تھوڑا سا
فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا مل جل کے رہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو یہی چیزیں ہی ہیں، مرغوبات نفس، یعنی کہ جس کو نفس کی رغبت ہوتی ہے، ہمارے نفس کے ہمارے اندر جو ایک چیز ہے اس کی رغبت کس طرف سے ہوتی ہے. عورتیں، یا اس کو فیملی، اہل و عیال والی چیز پہ بھی ایک عالم نے لکھا ہے، اولاد، خاص طور پر بیٹے کا ذکر کیا گیا ایک ترجمے میں، سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی کہ انسان کے نفس میں یہ چیز دے دی گئی ہے، رغبت رکھ دی گئی ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اس کے سامنے، جتنا بھی ہو کم محسوس ہوتا ہے. چیدہ گھوڑے، یہ اس طرف کی معاشرت کو دیکھا جائے تو یہ اصیل گھوڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے، یعنی جن کے اوپر کوئی نشان سا لگا ہوا ہوتا تھا. مویشی اور زرعی زمینیں، یہ انسان کے نفس میں ہی ان کے بارے میں رغبت رکھی جا چکی ہے. اور سمجھنے کی بات کیا ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اب یہ اس سے پچھلی والی آیت میں ذکر کیا کہ جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں ان کے آگے پھر نشانی کے لیے پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چند روزہ زندگی گزارنی ہے ادھر، اس میں یہ والی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس میں انسان کے لیے کشش ہے. اور اس میں ایک تھوڑی سی چیز مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بری چیزیں نہیں ہیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے. اور اس میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ، اور اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ اس میں مال، اولاد یا زن، فرزند کی محض رغبت پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن اس رغبت کی وجہ سے کہ انسان اپنی فطرت میں جو یہ رغبت پاتا ہے اس سے جب حد کراس کر دیتا ہے، یعنی کہ تزئین کا لفظ کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح سے آنکھوں میں کھب جائے کہ آدمی کو اس کے اثر سے ہر چیز اس کے رنگ میں دیکھنے لگ جائے، یہاں تک کہ اس سے الگ ہو کے اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا ممکن ہی نہ رہ جائے. کہ اب پھر وہ جو بھی کام کرے گا تو اس کے پیچھے کیا ہوگی، یا اس کی اولاد ہوگی، یا پھر اس کا مال ہوگا، یا پھر اس کی زمین یا اس کی سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، یا پھر یہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں ہوں گی. تو پھر اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے پس منظر میں پھر اپنی زندگی کا فیصلے نہیں کر رہا. پھر اس کو جو رغبت وہ اتنی آگے جا چکی ہوئی ہے کہ وہ اب ساری چیزوں کو انہی چیزوں کے اندر بھی دیکھتا ہے، اور یہ تب پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر انسان کے یہاں پھر وہ والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ الٹے سیدھے کام کرنے یا اللہ کی حدود کراس کرنے یا یہ باقی ساری چیزیں کرنے کا پھر باعث بن جاتا ہے. اور اس کو فوراً ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی بات میں کلیئر کیا، اگلی ہی آیت میں، کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، کہ دنیا کے سامان میں تو یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اس میں تمہارے لیے رغبت بھی رکھ دی گئی ہے، لیکن یہ چند روزہ زندگی کے سامان ہے. سب سے اچھی چیز کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بتایا جا رہا ہے، جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، کہ سیدھے راستے پہ سے چلیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، اللہ کے حدود کو کراس نہ کریں، اور اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. ابھی فوراً مقابلہ آپ کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو زندگی ہے ہماری چند روز کی زندگی، جس میں ہمیں یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ہم ساری چیزوں سے بڑھ کے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کا ذکر کر دیا کہ یہ صرف جو آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی حقیقت کی طرف بھی دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے پھر کیا بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیں انہیں کہ اچھی چیز کیا ہے جو کہ زیادہ اچھی ہے،
اللہ کا ڈر سب سے پہلے دل میں رکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغ ہیں، ادھر زرعی زمینیں ہیں، مویشی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ادھر اللہ کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر یہ والی زندگی چند روزہ زندگی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. تو جو بصیرت کی نگاہ رکھنے والا ہے اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو پھر سراسر گھاٹے کا سودا ہوگی، کہ یہ چند روز کی زندگی ہے، جب آخرت کی زندگی سے اسے مقابلہ کیا جائے کہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اور پھر یہاں پہ اہل و عیال یا عورتیں یا اولاد کی بات کی گئی، وہاں پہ پھر پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی. اور اب سب سے بڑھ کے جو بات ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، کہ اللہ سے ڈر کے رہو، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرو تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اور جب ہم قیامت میں، جب یوم الدین پہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے. یہ بنیادی طور پہ پھر ایک تقوی رکھنے والے، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے ایک گول بن جاتا ہے. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی پھر نعمت کیا ہوگی وہاں پہ، کہ وہاں پہ پھر اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہو جائیں گے، جس کی ہم اس دنیا میں پھر اگر کوشش کرتے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، پھر آگے اب ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. کہ اب یہ لوگ اس دنیا میں پھر کس طرح کا رویہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے. ایمان لائے کیا مطلب؟ کہ ہم یقین کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش میں بھیجا ہے، اور ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی جان، اپنے مال تیرے حوالے کرتے ہیں اسی دنیا میں، اپنے ارادہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے. اور جب ہم تیرے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی تیرے کہنے کے مطابق بسر کرتے ہیں. تو ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہیں پھر بھی ہم انسان، غلطی کمی بیشی ہو ہی جائے گی، لیکن بار بار توبہ کریں گے، بار بار کہیں گے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سرکشی کے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہوتے اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. پھر نشانیاں کیا بتائی جا رہی ہیں؟ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. یہ اب ساری چیزیں نشانیاں بتا کے کن لوگوں کے لیے جو دل میں تقوی رکھتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے، اور بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، زندگی کی حقیقت پہ ان کی نظر ہے. یہ جو مرغوبات رکھ دی گئی ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر، مال، اولاد، ان چیزوں پہ، تو ان کی حقیقت سے واقف ہیں اور اس طرح کی دعائیں اس دنیا میں ہی کرتے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے، قائم بالقسط ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. ابھی مشرکین اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا ہوا ہے، تو اس پہ پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کا شریک ہوتا، یا اس کا اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے میں کوئی اور بھی ہوتا، تو اس سے بڑھ کے کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا ذکر کر دیتے، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود لیکن اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس سے بڑھ کے اور شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اگر اس چیز پہ یقین نہیں آ رہا تو یہ جو فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پوری کائنات کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، ان میں بھی
اگر کسی نے کوئی اس طرح کا ذکر کیا ہوگا کہ بھائی کوئی اور بھی ہے جو کہ ان کو انفلوئنس کر رہا ہے تو وہ دے دیتے نہیں، سب سے بڑھ کے اللہ نے اس چیز کی شہادت دے دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس کے فرشتوں نے، اور اس کے بعد سب اہل علم نے، وہی جن کو علم ملا، جنہوں نے علم کی قدر کی، جن تک حق پہنچا، جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی پھر یہی شہادت دی ہے، اور اس کے بعد وہ انصاف پر قائم ہے، وہ قائم بالقسط ہے، اور یہ ایک بہت بہت بڑی ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی، جس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ آپ اس کی امپورٹنس کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ توحید کی جب بات ہو رہی ہے، جب اللہ پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے فوراً بعد کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ قائم بالقسط ہے، کہ اگر ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ دنیا عدل و انصاف پہ نہیں بنی ہوئی، تو فوراً انسان کا خیال پھر ڈفرنٹ اس پہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے ابھی بات بتائی ہے کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے تو کچھ ہیں طبعی قوانین اور کچھ ہیں اخلاقی قوانین۔ جو طبعی قوانین ہیں وہ 2+2 والے ہیں، اس کا نتیجہ 4 نکل آئے گا یہیں پہ، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر جہاز بھی اڑایا جا سکتا ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لو گے، اس پہ اگر کسی جگہ کو کاغذ کو آگ لگائی جائے گی تو وہ فوراً آگ بھی پکڑ لے گا، تو وہ سارے نتائج ہیں جو آپ فوراً کرو گے، فوراً اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا۔ لیکن جو کچھ چیزیں ہیں جن کا نتیجہ بعد میں نکلنا ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی گئی ہے، اور جب آزمائش کے اصول پہ بنائی گئی ہے تو پھر ہم بیماریاں بھی دیکھیں گے، پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہے، کسی کو بہت غریب خاندان میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو عقل کی بہت زیادہ نعمت سے بخشا ہے، کسی کو تھوڑا کم دے دیا ہوا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کریں گے کہ بیماری ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، نعمتوں کا بظاہر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ نہیں بانٹی معاذ اللہ، تو اس چیز کو ذہن سے نکال دو، اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ توحید کے بعد جو پہلی چیز سامنے نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے۔ تو یہ والی چیز قائم بالقسط ہونے کی یہ بالکل ذہن میں گڑی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز سمجھ نہ آئے تو پھر انسان اس خیال میں چلا جاتا ہے کہ میں ساری زندگی برائیاں کرتا رہوں تب بھی میری بخشش کوئی نہ کوئی آ کے کروا دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قائم بالقسط ہونے کی شہادت خود ایمانیات کے اس درجے میں جب بتا دی ہوئی ہے تو اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ معنی یہی ہے کہ ہم جس طرح سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ یکتا اور یگانہ ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، تمام اختیار اور تصرف اصلاً اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اسی طرح یہ بھی ماننا کہ اس اختیار و تصرف کو وہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہی استعمال کرے گا۔ تو یہ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسانوں کے ساتھ بھی انڈیویجول لیول پہ فردن فردن ہر انسان کے ساتھ یہ ایک دن اسی طرح برپا کی جائے گی، اور اسی لیے اس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الدین جس میں سزا و جزا یا انصاف کا دن، اسی لیے پھر جو یوم الدین کا جو لفظ آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ جو پھر انصاف جس کو ہم اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اخلاقی قوانین کے بارے میں، وہ ہمیں پھر یوم الدین پہ پھر نظر آئے گا، جب اللہ پوری طرح سے انصاف کر دے گا کہ انسان ہر بدی کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے کیا، اور جو ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اس زبردست حکیم یعنی کہ اس سے زیادہ حکمت رکھنے والے کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہاں پہ
چھوٹی سی بات یہی کہ جب اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے یا اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو وہ اسلام لائے ہیں. اسلام کا جو ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے جو کہ شروع سے پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے دیا ہے. اور اسلام یا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اپنی جان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا. وہ یہ کوئی اصطلاحی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ یہ جو اب امت ہے یہی مسلمان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جس نے بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص نے کسی بھی ٹائم پہ اللہ کو سچ مانا اور اپنے جان اپنے مال اس کے لیے سر تسلیم خم کر دی تو وہ مسلمان ہے. اور یہی دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کے نزدیک یہ دین صرف اسلام ہی ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب بھی دی گئی تھی، اس کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتابیں دی، ان کو جو علم دیا تھا، اس کے بعد بھی آپس میں اس کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ان کی آپس میں پھر یہ زیادتی کرنے کے لیے کیا تھا، جس کو زدم زدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں اپنی پرانی روش نہ چھوڑنے کی بھی چیز آ سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے چاہتے تھے. علم آ گیا تھا ان کے پاس، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آخری آیت: اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے. یہ اگین بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات یہاں پہ کہہ دی گئی ہے، اور ہمارے لیے بھی کتنا بڑا سبق ہے کہ ابھی بھی اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو یہ اوپر جب اسلام کے دین ہونے کی بات کی تو یہاں مسلمان ہونے کی بات کر دی. وہ مسلمان ہونے کی کیا بات کر دی کہ آپ یہ کہہ دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اور میرے پیرووں نے، یعنی کہ مجھے جنہوں نے رسول مانا ہے، جن لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد یہ شہادت دے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے بنیادی طور پہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب ہم زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق کریں گے، بسر کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ کی حدود کو کراس نہیں کریں گے. اب ہم اپنی جو نفس اور اس کی خواہشات پہ قابو پائیں گے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سے زندگی بسر کریں گے. اور پھر اگر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب ان دونوں سے پوچھو کہ اگر انہوں نے بھی یہی اطاعت اور بندگی قبول کر لی، انہوں نے بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، تو وہ راہ راست پا گئے. اگر انہوں نے منہ موڑا تو یہاں پہ وہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے تک اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ ان کی ذمہ داری صرف یہیں تک تھی کہ پیغام پہنچا دیا، اور یہی ذمہ داری اگر ہم ان کی امت میں ہونے کے باعث دیکھیں کہ کیا ہم نے یہ پیغام اپنے پیاروں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو جن کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ، جس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے ہیں اور قرآن میں یہ ساری ہدایات پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے؟ اور یہ کیا بنتی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تک ہے.
اس کے بعد اس سے زیادہ ہمارا آگے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نہ کسی کو چھڑی پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کام کرو یہ نہ کرو, نہ ہم سزا و جزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں, نہ ہم کوئی الفاظ کہنے کا ذکر رکھتے ہیں, نہ ہم غصہ کرنے کا کوئی ایک وہ رکھتے ہیں. ہماری ذمہ داری صرف یہیں تک ہے, پیغام آگے پہنچا دیا ہے, بس ذمہ داری ختم ہو گئی. آگے کیا ہے؟ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. یہاں پہ پھر ہم ساری آیات کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, چیدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنی بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, راست باز ہیں, فرما بردار اور فیاض ہیں, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں بھی دی ہے ہمیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں
قرآن پڑھنے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے اور اس پہ استقامت کے ساتھ آخری دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔